حمد الشاکرین وافضل الصلاة واکمل السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین اکرم الاولین والآخرین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب وشین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجا عمیم الجود والعطاء ماحی الذنوب والخطاء شفیعنا یوم الجزاء سر اللہ المکنون در اللہ المخزون نور الافئدة والعیون سرور القلب المحزون عالم ما کان وما یکون سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی سب کہیے حق یا نبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. اللہ. نہایت واجب الاحترام معزز اور محترم حاضرین اور سامعین کرام، جو گزشتہ خطبہ جمعہ سے ہماری گفتگو جاری تھی، اسی عنوان کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان کی شان اور حضور کی چچی جان کی شان یاد ہے نا بیان کی. اور آخر میں ایک حدیث شریف سنائی تھی اور گفتگو کو مکمل کیا تھا. یاد دہانی کے لیے اس بات کو پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے آقا فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا. یاد آ. اور حضور فرماتے ہیں خواب میں نے دیکھا کہ میں جنت کی سیر کر رہا ہوں. سبحان اللہ. جنت کی سیر کر رہا ہوں اور فرشتے میرے ارد گرد جیسے دلہا ہو اور ارد گرد باراتی ہوں. فرشتوں کے جھرمٹ میں
میرے حضور جنت کی سیر کر رہے تھے کہ اچانک آپ فرماتے ہیں میرے کانوں میں قرآن مجید پڑھنے کی آواز آئی۔ وہ ایسی پیاری آواز، ایسا گلا جسے لحن داؤدی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لحن داؤدی یہ قرآنی اصطلاح ہے کہ جب حضرت داؤد زبور کی تلاوت کرتے تھے تو ساتھ پرندے بھی اور پہاڑ بھی جھوم جھوم کر آپ فرماتے ہیں جب میں نے قرآن مجید کے پڑھنے کی آواز سنی تو میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ آواز کس کی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ حارثہ بن نعمان کی آواز ہے۔ کس کی آواز ہے بولیے سب کون؟ حارثہ بن نعمان کی آواز ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب میں نے سنا یہ حارثہ بن نعمان کی آواز ہے اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو میرے من میں خیال آیا کہ یہ انعام جنت میں قرآن پاک پڑھنے اور تلاوت کرنے کی سعادت جو حارثہ کو ملی ہے، یہ حارثہ کے کس نیک عمل کا اجر ہے؟ حضور فرماتے ہیں ادھر میں نے سوچا تو 2 بار مجھے ایک ہی آواز اللہ کی بارگاہ سے سنائی دی، ایک ہی جملہ 2 بار کہا گیا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے آواز آئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اسی طرح انعام دیا کرتے ہیں۔ یا رسول والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا انعام یوں ہی عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ، یہاں پر میں نے ایک جملہ کہہ کے بات مکمل کر دی تھی۔ یہ کہا تھا کہ جنت دار العمل نہیں، دار الجزا ہے، عمل کی جگہ نہیں ہے بلکہ انعام ملنے کی جگہ ہے۔ تو وہاں پر قرآن مجید کو بھی ساکت کر دیا جائے گا، قرآن پاک بھی نہیں کوئی پڑھے گا، بس انعام ہی انعام ملے گا۔ لیکن رسول پاک فرماتے ہیں 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جنت میں بھی تمہیں پڑھنے کی اجازت ہو۔ بولیے کتنی صورتیں؟ میں بھی عرض کرتا ہوں وہ کون کون سی 2 صورتیں ہیں؟ میں بھی عرض کرتا ہوں، اگر آپ جاننا چاہتے ہو یا نہیں؟ بڑے چپ چپ بیٹھے ہو، ہاتھ اٹھا کے کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اپنے آقا کا ذکر اسی محبت سے سنو۔ یہ تو میرے آقا نے جنت میں آواز سنی تھی، لو میں آپ کو مدینے لیے چلتا ہوں۔ میرے حضور عشاء کی نماز پڑھا کے دعا مانگ کے فارغ ہو کر حضور اپنے حجرے مبارک کو چلے تو بی بی عائشہ صدیقہ کا گھر تو بالکل ساتھ تھا، باقی ازواج مطہرات کے حجرے ذرا ہٹ کے تھے۔ حضور چلے، ایک گلی میں سے گزر رہے ہیں تاکہ اپنے گھر تشریف لے جائیں عشاء کے بعد، تو اچانک ایک گلی میں سے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے کھڑکی سے اندر سے باہر قرآن مجید پڑھنے کی آواز آئی، لیکن وہ آواز اس قدر شائستہ تھی، اس قدر شستہ تھی، وہ ایسا لحن داؤدی اور اتنی پیاری آواز میں قرات آواز آ رہی تھی کہ میرے آقا وہیں گلی میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر قرآن پاک سننا شروع ہو گئے۔ بولیے یا آپ اس منظر کو اپنی آنکھوں میں لائیے کہ
نبی پاک قرآن مجید پڑھ رہے ہوں اور صحابی سن رہے ہوں، کیونکہ یہ حضور کی شان ہے، یتلو علیہم آیاتہ، میرا محبوب آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ تو جب رسول تلاوت کریں، صحابہ کرام سماعت کریں، اس کی شان اور ہے۔ اور جب ایک صحابی پڑھے اور آمینہ کا لال سنے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک واقعہ سورۃ البینہ کا ہے، وہ پھر کبھی میں آپ کو سناؤں گا۔ سورۃ البینہ کا ایک واقعہ الگ ہے۔ اب یہ بات پھر میں بھول نہ جاؤں، ادھر وہ پڑھتے رہے اندر، جب تک وہ قرآن پاک پڑھتے رہے، اللہ کا حبیب گلی میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کو سنتے رہے۔ اس نے قرآن پاک کی تلاوت کو مکمل کیا، ادھر آمینہ کا لال بھی خرامہ خرامہ اپنے گھر جا پہنچے۔ جس ام المومنین کے ہاں آپ نے جانا تھا، ان کے یا رسول اللہ میں تو منتظر تھی، خیر سے لیٹ ہوئے؟ فرمایا میں رستے میں قرآن سنتا آ رہا۔ صبح ہوئی، اب میں لے آیا منزل پر، جو اب تک نہیں بولنا چاہتے وہ بھی میرے ساتھ بول پڑیں گے اس جملے پر۔ فجر کی نماز پڑھی، سلام پھیرا میرے آقا نے اور چہرہ مبارک صحابہ کرام کی طرف کیا اور مخاطب کر کے آواز دے کے کہا، نام لیا، کہا اے ابو موسیٰ اشعری اٹھ کے میرے پاس آؤ۔ خانہ کعبے کی طرف پاؤں نہیں کرتے، خانہ کعبے کی طرف پاؤں نہیں کرتے۔ اچھا کیا نام لیا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری۔ پھر کہو نا سارے ابو موسیٰ بھئی، یہ حضور کے مقدس جید صحابہ کرام پیار والے، ان کے نام لیا کرو۔ ابو موسیٰ اٹھ کے میرے پاس آؤ۔ وہ پیچھے سے اٹھے، سامنے آگے، سامنے بٹھایا۔ سب صحابہ کرام حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج صبح صبح ابو موسیٰ اشعری کو، جو قاری قرآن ہے، حضور سامنے بٹھا کے کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ جب ابو موسیٰ اشعری آ گئے، آمینہ کے لال نے ایک جملہ فرمایا، کہا ابو موسیٰ اشعری رات میں گلی میں کھڑے ہو کر تیرا قرآن سنتا رہا۔ با آواز بلند کہو تو میں اگلا جملہ کہوں۔ گلی میں کھڑے ہو کر تیرا قرآن سنتا رہا ہوں۔ اب آگے ذرا علمی مسئلہ ہے، ذرا دماغ کو کھلا رکھیے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جب سنا نا کہ میرے آقا سنتے رہے ہیں، وہ کہتا ہے آقا اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہو تو میں اور زیادہ خوبصورتی کے ساتھ تلاوت کرتا۔ اللہ۔ اور دوسرا جملہ ہے، آقا اگر مجھے اندر پتا چل جاتا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہو تو میں تلاوت ختم نہ کرتا، میں پورا قرآن ہی پڑھ دیتا۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ کو یہاں ایک عقیدہ اہل سنت و جماعت ایمان والوں کا ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ محفوظ کرو گے اپنے من میں؟ غور سے سنیے۔ سب سے پہلے جو 3 لوگ دوزخ میں جائیں گے، سب سے پہلے جو 3 لوگ دوزخ میں جائیں گے، اور رسول پاک فرماتے ہیں انہیں الٹا کر کے پھینکا جائے گا۔ اور جب یہ حدیث شریف بیان کی تھی صحابی نے تو وہ بے ہوش ہو گئے تھے یہ بات سناتے سناتے۔ تو وہ پتہ ہے وہ 3 کون سے ہیں؟ سنو، وہ ہے ایک سخی جو مال خرچ کرتا تھا، ایک قاری جو قرآن پڑھتا تھا، ایک شہید جس نے جہاد میں جان ہی اپنی دے دی۔ یہ 3 دوزخ میں پھینکے جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سخی، اللہ اکبر، قاری، شہید۔ آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے جب میری سرکار نے یہ جملے کہے تو صحابہ کرام بھی حیران پریشان ہو گئے کہ سخی جو مال قربان کرتا رہا، قاری جو قرآن پڑھتا رہا، شہید جو جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ اپنی جان ہی قربان کر دی، تینوں کو دوزخ میں الٹا کر کے اور سب سے پہلے
صحابہ کرام بھی حیران پریشان کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا داستان ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ سخی جس کو سب سے پہلے دوزخ میں پھینکا جائے گا وہ ہوگا جو مال تو خرچ کرتا ہے مگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ جب فرشتوں سے کہیں گے اٹھاؤ پکڑو پھینکو دوزخ میں، وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے تو اپنا مال خرچ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، میری رضا کے لیے تو نہیں کیا تھا، اور لوگوں نے تیرا نام سخی رکھ دیا، تیرے نام کے نعرے لگا دیے، بس ٹھیک۔ اور جب حکم ہوگا قاری کو پکڑو اور پھینک دو دوزخ میں، وہ کہے گا باری تعالیٰ میں قرآن پڑھتا رہا ہوں۔ آواز قدرت آئے گی تو قرآن میری رضا کے لیے نہیں پڑھتا تھا، تو اس لیے بنا سنوار کے پڑھتا تھا کہ لوگ سنیں اور لوگ خوش ہوں اور لوگ کہیں گے بڑی اچھی آواز ہے قاری صاحب کی، تو میری رضا کے لیے نہیں پڑھتا تھا، تو ریاکاری کے لیے پڑھتا تھا۔ پھر شہید کو بلایا جائے گا، وہ شہید کہے گا میں نے تو اپنی جان ہی قربان کر دی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے میری لیے جان قربان نہیں کی ہے، تو نے اس لیے تو لڑا تھا کہ لوگ کہیں گے بڑا بہادر ہے، اور تو اپنی بہادری کے لیے لڑا تھا، میرے لیے کب لڑا تھا؟ اور لوگوں نے تیرا نام بہادر رکھ دیا، تیرے نام کے نعرے لگا دیے، پکڑو فرشتوں پھینکو انہیں دوزخ میں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں قاری کو، سخی کو، شہید کو اوندھا کر کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ حدیث شریف الگ ہے، میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ میں آپ کو اپنے آقا کی شان سنا سکوں، نہیں میں اس طرح نہیں سناؤں گا، مزہ نہیں آئے۔ اب میں دونوں حدیثوں کو ملانے لگا ہوں۔ قاری کو دوزخ میں پھینکا جائے گا، کیوں؟ تو مخلوق کو سنانے کے لیے پڑھتا تھا، تو نے قرآن کو اس لیے اچھا کر کے پڑھا کہ لوگ خوش ہوں گے، لوگ کہیں گے بڑی اچھی آواز ہے، بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے، پھینک دو ادھر دوزخ میں۔ اور ادھر مدینے والی سرکار کہہ رہے ہیں ابو موسیٰ اشعری میں تیرا قرآن سنتا رہا ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہو تو میں اور زیادہ خوبصورت بنا کے پڑھتا۔ نہیں آپ نے سارے بول، نہیں ایمانداری سے بولو، ایمانداری سے نعرے کا جواب دو۔ زندہ باد۔ اب سنو، جو محبوب نہیں ایک ہی نعرہ کافی ہوتا ہے، جواب سب کو دینا چاہیے۔ پھر توجہ کیجئے، جو لوگوں کو سنانے کے لیے پڑھے وہ تو گناہگار ہوتا ہے، اسے تو دوزخ میں گرایا جاتا ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں اور زیادہ خوبصورت بنا کے پڑھتا، اور حضور اسے منع نہیں کر رہے کہ دوسروں کو سنانے کے لیے پڑھے تو بندہ گناہگار ہو چاہتا، ثواب نہیں ملتا، اجر نہیں ملتا، جنت نہیں ملتی، دوزخ ملتی ہے، نہیں نہ منع کیا۔ کیوں؟ حضور بتانا چاہتے ہیں مخلوق کو سنانا اور ہے، محبوب کو سنانا اور ہے۔ بس میرے نام کے ساتھ سید شہباز حسین شاہ لگا ہوا ہے، میرا اصلی نام ہے، ٹھیک ہے؟ میرے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی سید شبیر حسین شاہ ہے۔ اچھا بات دور نہ چلی جائے، قیامت تک ہم جیسے انسانوں کو سنانے کی سزا ملتی ہے، آمینہ کے لال کو سنائیں تو جزا ملتی ہے۔ اب مل کے کہو نا، مخلوق کو سنانا اور ہے، محبوب کو سنانا اور۔ حضرت میرے آقا جنت میں جو سیر کرتے کرتے حارثہ بن نعمان کی آواز سن رہے تھے، تو جنت میں اسے قرآن پڑھنے کا جو انعام ملا ہے وہ کیوں ملا؟ والدین کے ساتھ
حسن سلوک، والدین کی خدمت اور ماں باپ کے ساتھ پیار کا انعام ملا ہے۔ اور جنت میں بھی تلاوت کی اجازت نہیں ہوگی، لوگ 2 صورتیں پڑھنے کی اجازت ہوگی، کیونکہ لوگ سونا شروع ہو گئے ہیں۔ میں ذرا آپ کو بیدار کر لوں یہ جملہ سنا کے، وہ یہ ہے کہ 2 صورتیں، جی میں بیدار ہی کرنا چاہتا ہوں آپ کو، جزاک اللہ، جیتے رہیے۔ 2 صورتیں پڑھنے کی اجازت ہوگی، میری بات نہیں ہے، آقا دو عالم کی بات ہے، رسول پاک کی بات ہے، میری بات نہیں ہے، تفسیر قرآن کی بات ہے، تفسیر در منصور کی بات ہے، امام جلال الدین سیوطی کی بات ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی وہ ہے جسے دن کی روشنی میں جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے 72 مرتبہ آقا دو عالم کا دیدار ہوا، وہ امام جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں حدیث پاک لا رہے ہیں، اور حدیث شریف لکھتے ہوئے کہتے ہیں قرآن مجید کو ساکت کر دیا جائے گا، لیکن حضور فرماتے ہیں 2 صورتیں پڑھنے کی، 2 صورتیں تلاوت کرنے کی تمہیں جنت میں بھی اجازت ہوگی۔ وہ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ سورہ طٰہٰ اور یاسین۔ اللہ اللہ، ایک بار پھر مل کے کہیے ذرا سا، دل سے آواز آئے، محبت سے بولو۔ پاؤں پیچھے، خانے کعبے کی طرح پاؤں نہیں کرتے۔ کون سی 2 صورتیں بولیے؟ سورہ طٰہٰ اور سورہ میں اب یہ علمی نکتہ تو ہو گیا، وہ جو پیچھے میں نے بیان کیا نا، مخلوق کو سنانا اور ہے، محبوب کو سنانا وہ علمی نکتہ ہے، کیونکہ ان کے نزدیک ایک جیسے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہم اور ہیں، آمینہ کا لال اور ہے۔ امتی ناک رگڑ کے بھی مر جائے، جنت میں پہنچ کر بھی امتی امتی رہتا ہے، نبی نبی ہوتا۔ اور جملہ غور کے ساتھ سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ کون کون سی 2 صورتیں پڑھنے کی اجازت ہے؟ سورہ طٰہٰ اور یاسین۔ کہو نا طٰہٰ اور بولیے کون سی 2 صورتیں؟ نام لیجئے سارے۔ یہ ہے منزل، علمی نکتہ ہو گیا، اب عشق کا نکتہ سنو اور بیدار ہو جاؤ، اور بیدار ہو جاؤ اور اچھی طرح سننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آخر یہ 2 صورتیں، الحمد بھی تو ہے، سورہ اخلاص بھی تو ہے، آیت الکرسی بھی تو ہے، آخر طٰہٰ اور یاسین، آخر انہی 2 صورتیں، انہی 2 صورتوں کو تلاوت کرنے کی ہر جنتی کو اجازت ہوگی، ہر جنتی کو، جو بھی قرآن پڑھنا چاہے، کہا جا طٰہٰ پڑھ لے، یاسین پڑھ لے، دونوں پڑھ لے، جو تیرا جی چاہے پڑھ لے۔ آخر یہی 2 صورتیں کیوں؟ الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھا ہے، 114 صورتیں ہیں، 112 کی نہیں، 2 کی اجازت کیوں؟ اس لیے کہ یہ 2 صورتیں وہ ہیں جن دونوں صورتوں میں حسن و جمال مصطفیٰ کا بیان آیا۔ اللہ اللہ اللہ، یاسین طٰہٰ کہہ کے آمینہ کے لال کی پیشانی کا ذکر کرتا ہے، یاسین کہہ کے حضور کے چہرے کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ، میں پھر واپس پلٹتا ہوں، ایک فکرہ یہاں پر مزید کہہ دوں، پھر شاید بات پتہ نہیں کب موقع ملے۔ طٰہٰ، آپ جائیے گا گھر میں قرآن مجید لیجئے گا، جا کے پڑھیے گا، اوپر لکھا ہوگا طٰہٰ، نیچے اردو ترجمہ جب آتا ہے نا، یا جگہ خالی چھوڑی ہوگی یا نیچے بھی لکھا ہوگا طٰہٰ، اوپر بھی طٰہٰ نیچے بھی طٰہٰ۔ اور اگر طٰہٰ نہیں ہوگا، ترجمے 2 طرح کے آپ کو ملیں گے، یا جگہ چھوڑ دیں گے، حروف مقطعات ترجمہ نہیں کریں گے، یا وہی لفظ اوپر والا نیچے بھی لکھ دیں گے۔ بس توجہ چاہتا ہوں، طٰہٰ۔ غوث العظم پیران پیر دستگیر کا ختم تو آئندہ 11ویں کو ہوگا، لیکن ذرا حضور غوث پاک کے علموں میں سے اور حضور غوث پاک نے جو خطبے دیے ہوئے ہیں، جو تقریریں کی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک جملہ سن لیجئے۔
طه، نیچے معنی نہیں لکھتے، طه ہی لکھ دیتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں تو اس کے عدد ہوتے ہیں 9 حروف ابجد کے اعتبار سے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد جمع کریں تو کتنے بنے؟ 786 یا 87 یا 88، ایک ہی بات ہے. تو اس کے عدد ہوتے ہیں 9. بولے نہیں؟ کتنے؟ 9. ہا کے عدد ہوتے ہیں 5. کتنے؟ تو ہا 9 جمع 5. اے میرے 14ویں کے چاند. ہم اپنے آقا کے چہرے کی زیارت نہیں کر سکتے، کم از کم لفظوں سے لطف تو لے سکتے ہیں. جن آنکھوں نے، جو ولیوں کی آنکھیں اپنے آقا کا دیدار کیا کرتی تھی، کم از کم ان کے لفظوں کو بیان کر کے ذوق تو لے سکتے. طه، اے میرے 14ویں کے چاند. ایک بار پھر کہو، میرے 14ویں کے. لیکن اب میں آپ کو، غوث العظم کا علم بھی پھر ایسا ہی ہے، وہ آپ سنیں اور ایمان تازہ کریں. 14ویں کا چاند کہا تاکہ پتہ چلے کہ 14ویں کا چاند پورے مہینے میں سب سے اعلیٰ صورت میں نظر آتا ہے، کامل صورت میں نظر آتا ہے، مکمل صورت میں نظر آتا ہے، پورا نظر آتا ہے، پوری چمک دمک کے ساتھ نظر آتا ہے. لیکن اس میں ایک نقص ہوتا ہے. کیا؟ اگلے دن سے ہی کم ہونے لگتا ہے. نہیں، آپ غور فرما رہے ہیں؟ 14ویں کا چاند پورا ہے، کامل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، لیکن اس میں ایک نقص کیا کہ اگلے دن سے ہی کم ہونے لگتا ہے. 15 کو کم، 16 کو پھر کم، 17 کو اور کم، 18 کو اور کم. ارے 14ویں کے چاند تو پورا تھا، لیکن تجھ میں ایک نقص ہے کہ اگلے دن سے ہی کم ہونے لگتا ہے. واہ میرے غوث فرماتے ہیں تو اے میرے محبوب، تو 14ویں کا چاند ہے، لیکن آسمان دنیا کا چاند اگلے دن سے کم ہونے لگتا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. میرا حبیب وہ 14ویں کا چاند ہے، ہر بعد کا دن پہلے سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. یہ ہے میرے آقا کی شان، عظمت و شان مصطفیٰ. ہاں، وہ میرے محبوب کا چہرہ طه، میرے 14ویں کے چاند. مگر ایسا 14ویں کا چاند ہے کہ جو اگلے دن سے ہی کم نہیں ہوتا. اچھا، میں باقی یاسین پھر میں سناؤں گا کبھی. اب واپس اپنی منزل پر پلٹتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں جب میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جنت میں حارثہ بن نعمان جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یاسین پڑھ رہا ہوگا، طه پڑھ رہا ہوگا، آخر یہ انعام کیسا ملا؟ تو حضور فرماتے ہیں 2 دفعہ ایک ہی جملہ میرے کانوں میں آواز قدرت آئی. کیا؟ ہم ماں باپ سے احسان کا بدلہ یوں ہی دیا کرتے ہیں. نہیں، آپ کو زیادہ خوش ہونا چاہیے تھا ماں باپ کی شان سن کر. لو آگے سنو. میرے آقا اپنی مسجد میں جلوہ افروز ہیں. ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے اور آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے میں جہاد پہ جاؤں، لیکن میں جا نہیں سکتا، میری طبیعت اجازت نہیں دیتی، میرا کاروبار اجازت نہیں دیتا، میرے گھر کے حالات اجازت نہیں دیتے، میری طبع کمزور ہوگے، بیمار ہوں گے، ضعیف ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، کچھ بھی، میں جا نہیں سکتا.
لیکن حضور جب میں قرآن پڑھتا ہوں اور مجاہدوں کے جہاد کا اجر پڑھتا ہوں اور مجاہدوں سے اللہ کی رضا پڑھتا ہوں تو میرا جی مچل مچل جاتا ہے. میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں بھی جاتا اور جہاد کرتا، لیکن میرے آقا میں مجبور ہوں. جہاد کا اجر پڑھتا ہوں تو جانے کو جی چاہتا ہے، مگر طبیعت میری اجازت نہیں دیتی. تو یا رسول اللہ، ہے میرے آقا، کیا میرے لیے ایسا ممکن ہے کہ میں جہاد پہ نہ جاؤں اور جہاد کا اجر لے لوں؟ کہ جہاد پہ جا نہ سکوں مگر جہاد کا اجر مل جائے. جب اس نے کہا نا جہاد کا اجر مل جائے، قربان جائیں اپنے آقا کی رحمت پر بھی، وہ بھی رحمت للعالمین محبوب ہے. جب انہوں نے کہا نا حضور جہاد کا اجر لینے کو جی چاہتا ہے مگر جانا ممکن نہیں ہے، میرے لیے کیا ہونا چاہیے؟ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا تیری ماں زندہ ہے. مل کے بولو. میں نے آپ کو ملا دیا اس حدیث پاک کے ساتھ. فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی نعم، جی ہاں یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے. میرے آقا نے فرمایا پھر فکر کی ضرورت نہیں ہے، جا کے ماں کی خدمت کر. تو صبح سے شام، شام سے صبح دل کے ساتھ تو پوری نیک نیتی، ایمانداری، دیانتداری کے ساتھ ماں کی خدمت کر. اس اللہ کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، میں تیرے ساتھ، میں تجھے اعلان کر کے بتلا رہا ہوں، تو ماں کی خدمت کر، میرا رب تجھے عمرے کا ثواب بھی دے گا، حج کا ثواب بھی دے گا، جہاد کا ثواب بھی عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. وہ صرف جہاد کا اجر لینے آیا تھا. میرے آقا نے فرمایا اگر تو ماں کی خدمت کرے اور ماں سے حسن سلوک کرے اور ماں سے پیار کرے اور ماں سے اچھا سلوک کرے تو اجر میں تجھے کیا کیا ملے گا؟ عمرہ بھی، بولو نا، عمرہ بھی، حج بھی، جہاد بھی. اور ابھی سب سے اہم جملہ باقی، اہم فکرہ باقی ہے. جو سب سے اہم بات ہے وہ باقی ہے لیکن آپ سننا نہیں چاہتے. کہا عمرہ بھی، حج بھی، جہاد بھی، تینوں کا اجر ملے گا. اور ساتھ ہی آخری اور اگلا جملہ کہہ دیا، کہا او میرے غلام، او کلمہ پڑھنے والے مومن سن اور یاد رکھ، قرب الہی پانے کا جتنا اعلیٰ درجہ ماں باپ کی خدمت ہے، میں محمد نے اس سے بڑا اور کوئی طریقہ نہیں دیکھا. اللہ اللہ. نہیں آپ سارے بولے نہیں ہو، مجھے آواز نہیں آئی، شاید میں بات واضح نہیں کر سکا. میں آپ کو حدیث رسول سنا رہا ہوں. فرمایا قرب الہی، اللہ کا قرب پانے کا اعلیٰ ترین ذریعہ جو ماں باپ کی خدمت ہے، اس سے زیادہ اور کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ نہیں ہے. اگر قرب الہی پانا ہے تو اعلیٰ ترین ذریعہ ماں باپ کی خدمت ہے. میرا خیال ہے مجھے پہلے اس کا معنی سمجھانا چاہیے تھا. قرب الہی کہتے کس میں؟ پہلے مجھے یہ آپ کو بتلانا چاہیے تھا تو پھر بات زیادہ لطف آتا. قرب الہی کہتے ہیں ولایت کو. مل کے بولو نا. اور اپنے ارد گرد دیکھیے، اگر کچھ سویا ہو تو اسے جگا بھی دیا کریں. یہ کرم ہوتا ہے خاص. اس آستانے پر بھی میری سرکار کے صدقے، میرے بابا یاشر صاحب کے صدقے اللہ نے ایک کرم، اللہ کرم کرتا ہے نا. اور قرآن کہتا ہے، یہ سورہ والضحیٰ کی آخری آیت ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جو نعمتیں میں تمہیں دوں انہیں بیان کیا کرو کہ میرے اللہ نے یہ بھی نعمت دی ہے، یہ بھی نعمت دی ہے، میرے اللہ نے یہ بھی نعمت دی. اس آستانے پر بھی کیا نعمت آپ سوچ رہے ہوگے؟ وہ اس ہمارے موٹر کا ٹوٹیوں کا پانی ہے.
آپ سوچ رہے بچے سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا کہنا. جی ہاں, ٹوٹی کھول دیجئے. گرمی ہے نا اس وقت, جون کا مہینہ ہے, آپ ٹوٹی کھول دیجئے, نہانے کے لیے نیچے بیٹھ جائیے. 5 منٹ آپ ڈائریکٹ نیچے نہیں بیٹھیں گے, آپ کو سردی لگ جائے گا, آپ کانپنا شروع ہو جائیں گے. سمجھ آئیے بات کی. ابھی آپ اندازہ کر لیجئے گا, ابھی یہ جا کے ٹوٹی کھولیے گا, آدھا منٹ نہیں 15 سیکنڈ کے بعد برف کی طرح ٹھنڈا پانی آتا. میں جملہ دہرانے لگا ہوں, میں اپنے اللہ کی نعمت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اس فقیر کے یہ آستانہ عالیہ پر جو آتے ہو, رسول پاک کا ذکر سننے کے لیے ان کی آل کے دروازے پر جو آتے ہو, تو میرے مرشد کریم کے قدموں کا صدقہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے. جون جولائی کا مہینہ ہو, ابھی اٹھیے, ابھی جائیے گا, جمعہ پڑھ کے دیکھیے گا. میری بات سچی نہ ہو تو مجھے آپ پکڑ لیجئے گا, ٹوٹی کھولیے ابھی جا کے. 10 سیکنڈ کے بعد برف کی طرح ٹھنڈا پانی آتا ہے. اور سردیوں میں ٹوٹی کھولیں, آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر کہ جب سردیوں میں ٹوٹی کھول دیں تو آدھے منٹ کے بعد گرم پانی آتا ہے. اور یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے, یہ سامنے ہمارے یہ ٹوٹیاں ہیں. یہ کیا ہے؟ اسی طرح جیسے عرض میں کر رہا ہوں نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ انعام, یہ نعمت عطا کر رکھی ہے یہاں پر کہ پانی, چونکہ پانی زندگی ہے. قرآن کہتا ہے پانی تمہاری زندگی ہے, تو اللہ نے ہماری زندگی پر یہ انعام کر رکھا ہے. اور دوسرا انعام یہ ہے, جتنی مرضی گرمی ہو, یہاں آ کے بغیر اے سی کے پنکھے کے نیچے انسان بیٹھتا ہے, اسے نیند آ جاتی ہے. یہاں ان 2 بزرگوں نے قدم لگائے ہوئے, ایک میرے والد گرامی جن کا دربار ہے, اور دوسرے میرے آقا ولی نعمت جن کا نام تھا حضرت بابا جی عاشق جیلانی رحمت اللہ علیہ. یہ ان دونوں بزرگوں کی یہ دونوں کرامات ہیں یہاں پر. اللہ اکبر. بات لمبی ہو رہی ہے, ماں باپ کی خدمت کی بات کرنے لگا تھا. یہ مجھے بھی یہ میرے ابا جی کی خدمت کا انعام ہے, شاید یہ نعمت ہے جو مجھے ملی ہوئی ہے. سنیے, میرے آقا نے فرمایا قرب الہی, قرب الہی کہتے ہیں ولایت کو. نہیں, میں آپ کو حدیث سناتا ہوں, پہلے بھی سنائی ہے, پھر اب ترجمہ کر دیتا ہوں, حدیث رہنے دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں بندہ نفل پڑھتے پڑھتے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے. کیا آپ ناراض ہو گئے آپ؟ تو پھر آپ سب کو ایک آواز سے بولنا چاہیے تھا. یہ ولیوں کی شان ہے کیا کہ نفل پڑھتے پڑھتے بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے, میں پاؤں بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے. تو کہا نفل پڑھتے پڑھتے قریب ہوتا ہے, پھر اللہ اس کی صفتوں کو اپنی صفتوں کا فیض عطا کرتا ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور فرماتے ہیں ایک اللہ کا قرب ملتا ہے نفل پڑھتے پڑھتے, ایک قرب ملتا ہے فرض پڑھتے پڑھتے. لیکن آقا فرماتے ہیں جتنا قرب والدین کی خدمت کرنے سے ملتا ہے. اللہ, ایک بار سارے یار مل کے بولو ذرا سبحان اللہ. گرمی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ اپنا ایمان بھی تازہ کیجئے. تو لو میں آپ کو پھر واپس اپنے آقا کے در پہ لیے چلتا ہوں. کہ حاجی صاحب فرض پڑھتے پڑھتے ولی اللہ ہو جانا اور ہے, نفل پڑھتے پڑھتے ولی ہو جانا, اللہ کا ولی بن جانا اور ہے, قرب الہی کی منزل پر فائز ہو جانا اور ہے. یہ مدینہ ہے, یہ مسجد نبوی ہے, یہ منبر ہے, آمینہ کا لال تشریف فرما ہے, اور آواز دے کے میری سرکار اپنا قمیض مبارک بٹن مبارک کھول کر اپنا سینہ
یمن کی طرف کرتے ہیں اور آواز دے کے کہتے ہیں یمن سے ہمارے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ یمن سے ہمیں اللہ کے اس محبوب بندے کی خوشبو آ رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مجھے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مجھے اس ولی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ حضور سینے کے بٹن کھول کر سامنے کرتے ہیں، میری جانب متوجہ ہو جائیے یمن کی طرف۔ اللہ اکبر جی، یمن کا شہر ہے جسے کرن کہتے ہیں۔ میں یمنی اور کرنی پر بعد میں آؤں گا، پہلے یہاں آپ کو روکتا ہوں 2 لمحوں کے لیے۔ یہ جب میرے آقا نے ایسے کیا نا، کہا مجھے اللہ کے رحمان کے اس محبوب کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور باد نسیم مل رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ وہ اویس کرنی آئے تھے۔ میں نے ایک لفظ کہنا ہے اور وہ سب کو تو سمجھ نہیں آئے گا، لیکن جنہیں سمجھ آ جائے گا وہ لطف ضرور لیں گے۔ آواز زیادہ تھوڑی سی کھولنا، بڑا معمولی سی کوشش کریں گے یار اگلے جمعے یہ نئے ڈبے چاروں لائیں۔ اچھا میری جانب دیکھیے گا، اویس قرنی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کے حضور کے وہ جو حجرہ مبارک کا دروازہ تھا وہاں بیٹھے رہے، اسے چومتے رہے، اس دہلیز کو چومتے رہے، اور پھر پتہ نہیں کس شان سے وہ چوم کے چلا گیا۔ بھئی دہلیز تو دہلیز ہوتی ہے، وہ لکڑی کی دہلیز تو دہلیز ہے، دروازہ تو دروازہ ہے، لیکن پتہ نہیں کس شان سے وہ چوم کے گیا۔ آمینہ کا لال 8 دن کے بعد آئے، صحابہ کرام کو حضور سفر پہ گئے ہوئے تھے، اب ایسے کرنی آئے، دروازہ چوم کے گھر چلے گئے، واپس یمن چلے گئے۔ حضور تشریف لائے، صحابہ کرام کو ملے، پھر اپنے حجرے میں داخل ہوئے، دروازہ کھولا، قدم اٹھایا، اندر رکھنے لگے، پھر قدم باہر کر لیا اور صحابہ کرام کی طرف دیکھ کے کہا کل یہاں کون آیا تھا؟ وہ اللہ کس شان سے اس نے چوما ہے حضور کی دہلیز۔ نغمات محبت کے پھیلے ہیں جہاں میں، محسوس تو ہوتے ہیں سنائی نہیں دیتے۔ میں شعر پڑھتا ہوں اس کے لیے، کیا داغ سجود تیری جبیں پہ ہوا تو کیا، داغ سجود تیری جبیں پہ ہوا تو کیا، وہ سجدہ کر کہ نشان زمین پر رہے۔ وہ حضور کے در پہ ایسا سجدہ سلام کر کے گیا تھا، حضور نے وہ کھول دیا، کہا ہمیں اللہ کے محبوب دوست کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی، خوشبو آ رہی۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر وہ اتنا ہی آپ کا جان نثار ہے، پیارا ہے، محبوب ہے، پسندیدہ ہے، تو آپ کی زیارت کے لیے آتا کیوں نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اس نے ان آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ اللہ، متوجہ ہو جائیے، اس نے ان آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور اگلی بات سنو، اب ایسے کرنے کی شان کیا، ان کانوں سے تو وہ آ کے حضرت بلال کی اذان کو نہیں سن سکے، لیکن جب حضرت بلال مدینے میں اذان کہتے ہیں، یمن میں کرن میں اویس کرنی دل کے کانوں سے سنا کرتا۔ نہیں آپ متوجہ نہیں ابھی ہو رہے، میں آپ کے جذبات ابھی میرے ساتھ شامل نہیں ہو رہے۔ میرے آقا نے حضور پھر وہ آتا کیوں نہیں؟ اگر آپ کا اتنا پیارا پسندیدہ اور اللہ کا اتنا محبوب ہے، پھر آپ کی زیارت کے لیے تاکہ اسے شرف صحابیت مل جاتا۔ میرے آقا نے فرمایا 2 وجہوں سے نہیں آتا، ایک تو غلبہ حال ہے، اور دوسرا اس کی ماں بوڑھی ہے اور نابینا ہے۔
اپنی نابینا اور بوڑھی اور ضعیف ماں کی خدمت میں وہ اس طرح مصروف رہتا ہے کہ ہماری بارگاہ کی حاضری نہیں دے سکا، لیکن اللہ نے ماں کی خدمت کی بنا پر اپنا قرب اسے عطا فرما دیا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا، کہا آپ دونوں یہ میرا جبہ لے لیں، یہ میرا جبہ لے لیں اور تم دونوں جانا اور جا کے اسے کہنا یہ میرا جبہ پہن کے میری امت کی مغفرت کی دعا کرے، میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ اور فرمایا فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، یہ صحیح مسلم کی حدیث شریف بھی ہے، اے عمر اس سے اپنی مغفرت کی دعا کرانا۔ اگر ٹائم اگرچہ تھوڑا ہے لیکن ایک دو جملے کہہ لوں یہاں میں آپ کی حضور فرما رہے ہیں، یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، فَمُرُوهُ، اس کے پاس جانا۔ تو صحابی کی شان تو ولی سے زیادہ ہوتی ہے، صحابی کی شان بولو نا ولی سے زیادہ ہوتی، کسی کو شک ہے اس میں؟ صحابی کی شان ولی کی شان سے، لیکن اللہ اس صحابی کو کہہ رہے ہیں جانا اس کے پاس، میرے آقا ان کی شان تو زیادہ ہے، اور آپ فرما رہے ہو زیادہ شان والے تم ولی کے پاس جانا اور جا کے اپنی مغفرت کی دعا کرانا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ فاروق اعظم تو بخشے ہوئے ہیں، مولا علی تو بخشے ہوئے ہیں، لیکن یہ جائیں اور دعا کرائیں، کیوں؟ تاکہ قیامت تک ولیوں کے پاس جا کے دعا کرانا صحابہ کی سنت ہو جائے۔ ثابت ہو جائے کہ ولی کی بارگاہ میں خود رسول پاک نے صحابہ کرام کو بھیجا ہے۔ یہ صحیح مسلم کا فقرہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ولی اللہ کی بارگاہ میں، ولی کی بارگاہ میں، اویس کرنی صحابی نہیں ہے، ولی ہے، ولی کی بارگاہ میں صحابی کو بھیجا ہے اور مغفرت کی دعا کرائی ہے۔ اب میں زیادہ رک نہیں سکتا، وقت مختصر ہے، اور لیکن دو تین جملے، ایک جملہ اور مزید کہہ دیتا ہوں، بہت دعا کرانا۔ کیوں؟ کیا مدینے میں دعا نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا مدینہ شریف میں دعا نہیں ہو سکتی؟ اور حضور فرمایا فَمُرُوهُ، اس کے پاس جانا۔ بھئی ہم جب داتا صاحب جاتے ہیں ہمیں یہی لوگ کہتے ہیں نا اللہ تو یہاں بھی وہی ہے، ایک ہی اللہ ہے، وہی سنتا ہے، یہاں بھی وہ ہے وہاں بھی وہی اللہ ہے، تو یہی دعا مانگ لو۔ داتا صاحب کیوں جاتے ہو؟ اب سمجھ آئی ہے، رسول پاک کہہ رہے تھے مدینے سے جانا یمن اویس کے پاس۔ بول نہیں رہے، کاش آپ مسکرا کے ایک بار میری سرکار کے نام کا نعرہ لگا، نعرہ حیدری، مسکرا کے جواب دو تو میں آپ کو ایک محبت کا نکتہ کہتا ہوں۔ سنو، اور میرے آقا نے کہا اے مولا علی، اے حضرت عمر فاروق، سنو، ان کے بائیں ہاتھ ہتھیلی پر یہاں پر فرمایا سفید رنگ کا نشان ہے۔ کیا؟ تم دیکھنا اور پہچان لینا، اویس آئے نہیں، حضور فرما رہے اس کی ہتھیلی پہ
میں جملہ کہوں گا تب تو آپ نے بول ہی پڑھنا ہے. میں بھی آپ کے چہروں کی زیارت کر رہا ہوں تاکہ جو آنکھیں بند ہیں وہ کھول لیں. اب ایسے کرنی آئے نہیں, انہوں نے حضور سے دست بوسی کی نہیں, ہاتھ ملایا نہیں, ہاتھ دکھایا نہیں, مگر حضور فرما رہے ہیں اس کے ہاتھ ہتھیلی پہ سفید نشان ہے. کیا خیال ہے آمینہ کا لال مدینے بیٹھ کر ہتھیلی کے نشان کو پہچان لیتا ہے, اپنے غلاموں کے چہروں سے نہیں پہچان رہا کون کون میرا غلام ہے. اللہ اکبر. زندہ زندہ باد. لمبی ہو رہی, بس جزاک اللہ. مالک سب کو سلامتی عطا کرے, سب کو سلامتی عطا کرے. وہ جبہ دیا اور کہا, اور ایک جملہ غور سے سنیے گا, یہ بھی ذرا علم والوں کے لیے ہے. فرمایا قبیلہ مدر اور قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مدر, دو قبیلے ربیہ اور مدر, کہا ان کی بکریاں اور بیڑیں ان کے جسموں پر جتنے بال ہیں. قبیلہ بنی ربیہ اور بنی مدر کی بکریاں اور بیڑیں بھیڑوں کے برابر نہیں, بھیڑوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں. فرمایا اے علی میرے اتنے گناہگار امتیوں کی بخشش اللہ اویس کرنے کی دعا سے فرما دے. میرے کتنی تعداد بنی ربیہ اور مدر کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں. میں ویسے آپ کو سنا لیتا ہوں, تقریر تھوڑی سی رہ گئی ہے 5 منٹ, تو آپ ویسے اپنا ایمان تازہ کیجئے ذرا, میں ویسے آپ سن لے, قریب ہو جاتے ہیں. کہا بنی ربیہ اور مدر کی بکریوں اور بھیڑوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں میرے اتنے گنہگار امتیوں کی بخشش اویس کرنے کی دعا سے ہوگی. یہ جملہ کہا اور پھر وقت گزر گیا. پھر آقا دو عالم کے وصال پر ملال کے بعد حضرت فاروق اعظم مولا علی شیر خدا, میں بات مکمل کرنے لگا ہوں, پہنچے یمن, پہنچے کرن, پہنچے جا کے پوچھا لوگوں سے یہاں اویس کرنی نام کا کوئی بندہ ہے قبیلہ مراد کا, اویس بن عامر؟ لوگوں نے کہا ہاں ہے, وہ اونٹ چراتا ہے. پہنچے, وہ لمبی بات ہے کس طرح پہنچے. اب میں آپ حضرات کو بیدار کرنے کے لیے ایک جملہ پھر کہنے لگا ہوں. جب حضرت فاروق اعظم اور مولا علی شیر خدا پہنچے, حضرت اویس کرنی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. میں جملہ پھر کہنے لگا ہوں, کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں. نہیں میں اب بھی نہیں بات سمجھا سکا. کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا اویس نماز پڑھ رہا تھا, اویس کرنی کے اونٹوں کو فرشتے چرا رہے تھے. یہ مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں, کہا فرشتے اویس کرنی کے اونٹوں کو چرا رہے تھے. اور اب میں وہ جملہ جس کے لیے بات میں نے یہ شروع کی تھی بات, وہ نماز پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اور جب سورہ پوری کی غیر المغضوب علیہم وللضالین اور آگے سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں, ابھی آئے تو ہے نہیں, یہ سورہ یاسین کون یاد کرا گیا تھا؟ لگتا ہے آپ سارے مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے ہو. ابھی مدینے حاضری تو ہوئی نہیں, یہ سورہ یاسین کون پڑھا گیا؟ یہ سورہ فاتحہ کون پڑھا گیا؟ یہ نماز پڑھنے کا طریقہ سلیقہ کون سکھا گیا؟ نغمات محبت کے پھیلے ہیں جہاں میں. تو وہ حاضر خدمت ہوئے, جبہ پیش کیا,
مولا علی شیر خدا نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی نے دونوں ہستیوں کو دیکھا اور کہا میرا نام ہے عبداللہ۔ انہوں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ تو کیا کہا میرا نام ہے عبداللہ۔ مولا علی شیر خدا مسکرا کے کہنے لگے عبداللہ ہم سارے یا نام بتاؤ؟ فرمایا عبداللہ تم سارے ہی ہیں، اپنا نام بتائیے۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا جی میرا نام ہے اویس۔ تو مولا علی شیر خدا نے وہ جبہ نکالا اپنے سامان میں سے، پیش کیا اور کہا یہ لیجئے جبہ رسول پاک نے بھیجا ہے، اور کہا تھا میری امت کی مغفرت کی دعا کر، میری گناہگار امت کی بخشش کے لیے دعا کرنا۔ ان کا اچھا آپ بیٹھ جائیے، اور بھی باتیں ہوئی لیکن وہ لمبی بات ہے، آپ بیٹھیے میں دعا کرتا ہوں۔ قمیص جبہ مبارک لیا اور پہاڑ کی اوٹ میں ہو گئے، اور جبہ مبارک کو رکھا سر پہ اور سر کو رکھا سجدے میں، اور کہا باری تعالیٰ تیرے حبیب نے کہا تھا جبہ پہن کے دعا کر، مگر میں تب تک جبہ نہیں پہنوں گا جب تک حبیب کی امت کو بخش نہیں دیتا۔ دعا کر، آواز قدرت آئی، لیجئے اتنے بخش دیے، کہتے ہیں نہیں سارے بخش۔ آواز قدرت آئی، لیجئے اتنے بخش دیے، اتنے ہزار بخش دیے، اتنے لاکھ بخش دیے۔ حضرت اویس کرنی پھر سجدے میں سر رکھ کے کہتے ہیں نہیں سارے بخش۔ ابھی اتنی دیر گزری، وقت تھوڑا سا زیادہ لگ گیا، اب طویل سجدے میں تھے۔ حضرت فاروق اعظم اٹھے، قریب آئے اور آ کے کہا اے اویس جلدی کیجئے ہم نے واپس بھی جانا ہے۔ جب کہا جلدی کیجئے ہم نے واپس بھی جانا ہے، تو حضرت اویس کرنی نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے کہا قبیلہ بنی ربیہ اور مدر کے برابر بخش دیا ہے، آپ تھوڑی دیر اور نہ آتے میں سارے ہی بخشوا دیتا۔ جب حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا اب کتنے بخشے گئے، ان کا بنی ربیہ اور مدر کی بکریوں اور بھیڑوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان کے برابر بخش دیے گئے ہیں۔ مولا علی شیر خدا نے مسکرا کے کہا اویس پھر فکر کی ضرورت نہیں، آمینہ کے لال نے بھی اتنا ہی کہا تھا۔ اللہ، تو یہ قرب پایا، یہ اللہ کی بارگاہ میں ولایت حاصل کی ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ میری سرکار کہتے ہیں اویس کرنی نے یہ قرب الہی جو پایا ہے یہ نابینا بوڑھی اور ضعیف ماں کی خدمت کی وجہ سے پایا۔ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، 1 ماہ کا، 2 ماہ کا، 3 4 6 مہینے کا، وہ بول نہیں سکتا، وہ کہہ نہیں سکتا، لیکن ماں کو پتا ہوتا ہے کیا کہ اب اس کے پیٹ میں درد ہے، اس کے پیٹ میں ہوا پھر رہی ہے، اب اس نے پیشاب کرنا ہے، اب اس نے پوٹی کرنی ہے، اب دودھ بھی پینا ہے، اب اس کو یہ مسئلہ ہے، اب اس کو نیند آ گئی ہے، اب یہ کچی نیند سے جاگ گیا ہے اس لیے رو رہا ہے۔ ماں اس بچے کے 1 مہینے 10 دن سے لے کر ماں اس بچے کے جذبات تک سے واقف ہوتی ہے۔ یعنی وہ بچہ بول نہیں سکتا لیکن ماں پورا سمجھتی ہے، اس کی آنکھوں سے، اس کے چہرے سے، اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے ماں جان لیتی ہے اب اسے کیا چاہیے، اب اس کے اندر کیا گزر رہی ہے۔ کیا خیال ہے وہ بچہ بڑا ہو کے جب ماں باپ کے سامنے آ کے جھوٹ بولتا ہے تب ماں باپ کو پتہ نہیں چلتا اس کے اندر کیا ہو رہی ہے؟ جب جوان ہو کر تو ماں باپ کے سامنے جا کے چالاکی کرتا ہے اور ہوشیاری کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور فراڈ کرتا ہے اور غلط بیانی کرتا ہے، وہ جو 1 ماہ 2 ماہ سے تجھے پہچان رہے تھے کیا وہ اب نہیں جان لیتے کہ اس کے اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے؟ یہ کتنا سچ بول رہا ہے، کتنا جھوٹ بول رہا ہے، کتنی چالاکی کر رہا ہے اور کتنی اچھائی بول رہا ہے۔
ماں باپ کو سب پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ ماں باپ کو، والدین کو اللہ نے یہ ظرف بخشا ہوتا ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں اور پھر معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دو چیزیں میں نے مزید بیان کرنا ہے جو میرے من میں آ گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرب الہی، اللہ کی بارگاہ کا قرب، ولایت، یہ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ سے حسن سلوک، ماں باپ سے پیار، ماں باپ کی خدمت سے اللہ کا قرب یعنی ولایت ملتی ہے۔ اس پر میں انشاءاللہ العزیز بقیہ گفتگو مزید ایک تو حضور کی امت کے ایک ولی کی بات سناؤں گا، اور ایک سابقہ امتوں میں جو بنی اسرائیل کے امتی تھے، اور ماں باپ کی خدمت پر کیا انعام ملتا ہے یا کیا سزا ملتی ہے۔ خود رسول پاک نے سابقہ امتوں کے ولیوں میں سے ایک ولی کا قصہ بیان کیا ہے، وہ انشاءاللہ میں آئندہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ پیچھے لگانی ہے لا کے ایک فلیکس، اور پھر انشاءاللہ العزیز